السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، حج اور قربانی جو ان دنوں کے بڑے اعمال ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی عمل میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی وقت میں کچھ رکھا ہے۔ ان چیزوں میں اگر فضیلت آتی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کہنے کی وجہ سے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ دیں کہ فلاں کام کرو تو اس میں تو وہ اجر و ثواب کا کام ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کام سے روک دیں تو پھر اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ آپ میدان عرفات کو لے لیجیے، 9 ذی الحجہ کے علاوہ 359 دن وہاں پر گزاریں، ذرہ برابر بھی عبادت کا ثواب نہیں ملے، حالانکہ وہی میدان عرفات ہے، وہی جبل رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عام دنوں میں وہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ کو یہ حکم دے دیا کہ آؤ، تو اب 9 ذی الحجہ کو آنا عبادت ہوگا، تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے لوگ مستحق ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ میدان عرفات میں کچھ رکھا ہے، اور نہ اس وقت میں کچھ رکھا ہے، نہ اس عمل میں کچھ رکھا ہے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کہہ دیتے ہیں تو پھر عمل میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے اور وقت میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت رکھی ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا اجر رکھتی ہے، اور حج پر جانے والے حضرات ہر نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑو، اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب جو اب تک مل رہا تھا اس کو ترک کرو، اور اب مینا میں جا کر پڑاؤ ڈالو۔ چنانچہ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک کا وقت مینا میں گزارنے کا حکم دے دیا گیا، اور دیکھیے کہ اس وقت میں حاجی کا مینا کے اندر کوئی کام نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی جمرات کی رمی ہے، نہ اس میں وقوف ہے، نہ کوئی عمل ہے، بس صرف یہ ہے کہ 5 نمازیں وہاں پڑھو، اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر جنگل میں نماز پڑھو۔ اس حکم کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو ثواب ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے ہے، کہ اب ہم نے کہہ دیا کہ جنگل میں جا کر نماز پڑھو، تو جنگل میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ مینا میں اس روز تو کوئی عمل تو کرنا نہیں، چلو مکے میں جا کر یہ 5 نمازیں مسجد حرام میں پڑھ لوں، تو اس نماز سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب تو کیا، ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا اور حج کے مناسک میں کمی کر دی۔ حج کی عبادت میں جگہ جگہ قدم قدم پر یہ بات نظر آتی ہے کہ ان بتوں کو توڑا گیا ہے جو انسان بعض اوقات اپنے سینوں میں بسا لیتا ہے۔ وہ یہ کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں ہے۔ جب ہم کسی چیز کا حکم دیں تو اس میں برکت ہے اور اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک تعالی جب حکم دے دیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو اب اس کے نہ کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ محترم حضرات، حج کی پوری عبادت میں یہی فلسفہ نظر آتا ہے۔
اب دیکھیے کہ ایک پتھر مینا میں کھڑا ہوا ہے اور لاکھوں افراد اس پتھر کو کنکریاں مار رہے ہیں. کوئی شخص اگر یہ پوچھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ تو دیوانگی ہے کہ ایک پتھر پر کنکر برسائے جا رہے ہیں، اس پتھر کا کیا قصور؟ لیکن چونکہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کام کرو، تو اس کے بعد اس میں حکمت، مصلحت اور عقلی دلائل تلاش کرنے کا مقام نہیں ہے. بس اس پر عمل کرنے میں ہی اجر و ثواب ہے، اس دیوانگی میں ہی لطف ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی ہے. حج کی عبادت میں قدم قدم پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی عقل کے سانچے میں جو چیز بٹھا رکھی ہے اور سینے میں جو بت بسا رکھے ہیں ان کو توڑو، اور اس بات کا ادراک پیدا کرو کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں ہے، اللہ کے حکم ماننے میں ہے. یہی چیز قربانی میں ہے کہ قربانی کی عبادت کا سارا فلسفہ یہی ہے کہ اس لیے کہ قربانی کے معنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز. یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے. تو قربانی کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے. اور اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے. جب ہمارا حکم آ جائے تو اس کے بعد نہ عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع ہے، نہ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع ہے، نہ اس میں چوچرا کرنے کا موقع ہے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو اپنا سر جھکا دے اور اس حکم کی اتباع کرے. محترم حضرات، جب حضرت ابراہیم کے پاس حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے سے آیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعے حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے. اگر ہمارے جیسا تعویل کرنے والا کوئی شخص ہوتا تو کہہ دیتا یہ تو خواب کی بات ہے، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا، چونکہ جب انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے تو کیا وہ اس وحی پر عمل کرتے ہیں یا نہیں. اس لیے آپ کو عمل میں یہ خواب دکھایا گیا، اور جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے. دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی لا، کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھیے تو کسی میزان پر یہ پورا اترتا نظر نہیں آتا. تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی مصلحت نہیں پوچھی، البتہ بیٹے سے امتحان اور آزمائش کے لیے سوال کیا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. ان کی رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر ان کی رائے نہیں ہوگی تو ذبح نہیں کروں گا، بلکہ رائے اس لیے پوچھی کہ بیٹے کو آزمائیں کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے، اور اللہ کے حکم کے بارے میں اس کا کیا تصور ہے. وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جس کے سب سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے، جس نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے. بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان
آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں آہ بکا نہیں کروں گا، میں روؤں گا چلاؤں گا نہیں، اور آپ کو اس کام سے نہیں روکوں گا، آپ کر گزریے۔ میرے محترم حضرات، جب باپ بھی ایسا اولو العزم اور بیٹا بھی ایسا اولو العزم، تو دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو، اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ ابا جان، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے کہ اگر سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت سامنے ہوگی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو، چنانچہ جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور وہاں ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ پورا واقعہ جو در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے، روز اول سے یہ بتا رہا ہے کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ انسانوں کے دل میں یہ احساس، یہ علم اور یہ معرفت پیدا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت تلاش کرو کہ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، اس کا عقلی فائدہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقلی فائدہ نظر آئے گا تو کریں گے، اور اگر فائدہ نظر نہیں آئے گا تو نہیں کریں۔ میرے دوستوں، یہ کوئی دین ہے کیا؟ اس کا نام اتباع ہے۔ اتباع تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، یعنی ہم نے آنے والے مسلمانوں کو اس عمل کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا۔ یہ جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل اتارنی ہے۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اب ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، اور قربانی کی عبادت سے یہی سبق دینا منظور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس قربانی کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس جانور پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے عوض ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور جو قربانی پیش کرتے ہیں، ایک ایسا نذرانہ ہے کہ ادھر اس نے اللہ کے لیے قربانی اور نذرانہ پیش کرتے ہوئے جانور کے گلے پر چھری پھیری، اور ادھر قربانی کی عبادت ادا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نذرانہ قبول کر لیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اب وہ جانور بھی پورا کا پورا تمہارا ہے، اور فرما دیا کہ یہ جانور لے جا کر کھاؤ، اس کا گوشت تمہارا ہے، اس کی کھال تمہاری ہے، اس جانور کی ہر چیز تمہاری ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام دیکھیے کہ نذرانہ مانگا جا رہا ہے، لیکن بندے نے خون بہا دیا، نذرانہ پیش کر دیا اور ہمارے حکم کی تکمیل کر لی، تو بس کافی ہے، ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا۔ چنانچہ فرمایا لن ينال الله لحومهما ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ہمیں تو اس کا گوشت نہیں چاہیے، ہمیں تو اس کا خون نہیں چاہیے، ہمیں تو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے۔ جب تم نے اپنے دل کے تقوی سے یہ قربانی پیش کر دی، وہ ہمارے یہاں قبول ہو گئی، اب اس کو تم ہی کھاؤ۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قربانی کا سارا گوشت خود کھا لے، اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کرے،
ایک حصہ خود کھائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرے۔ بہرحال یہ سب اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ دل میں اتباع کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکانے کا جذبہ پیدا ہو، جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ یا اللہ کا رسول کسی مومن مرد یا عورت کے لیے کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا کہ دین کی ساری حقیقت یہی ہے۔ دین کی میرے محترم دوستو، دین کی ساری حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہم سمجھنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ من چاہی زندگی سے نکل کر رب چاہی زندگی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔